اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو نیک بدلہ دے گا۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو بھی ہم وہ بھی دے دیتے ہیں۔ آسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 144 اور 145 میں فرماتا ہے، جس کا تفسیر ہے، میدان احد میں مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی اور ان کے بعض قتل بھی کیے گئے۔ اس دن شیطان نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، اور ابن کمیہ کا کافر نے مشرکوں میں جا کر یہ خبر اڑا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آیا ہوں، اور دراصل وہ افواہ بے اصل تھی، اور اس شخص کا یہ قول بھی غلط تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ تو کیا تھا، لیکن اس سے صرف آپ کا چہرہ قدرے زخمی ہو گیا تھا اور کوئی بات نہ تھی، اور اس غلط بات کی شہرت نے مسلمانوں کے دل چھوٹے کر دیے۔ ان کے قدم اکھڑ گئے اور لڑائی سے بد دل ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگلے انبیاء کی طرح یہ بھی ایک نبی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میدان میں قتل کر دی جائیں، لیکن کچھ اللہ کا دین نہیں جاتا رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مہاجر نے دیکھا کہ ایک انصاری جنگ احد میں زخموں سے چور زمین پر گرا پڑا ہے، خاک اور خون میں لوٹ رہا ہے۔ اس سے کہا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں؟ اس نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو آپ تو اپنا کام کر گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تم سب بھی قربان ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں یہ آیت اتری تھی۔ صدق اللہ العظیم۔